لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام قابل سر احترام معزز مکرم محترم وقار معزز علاقہ مہدی شہر اليوم یوم الجمعہ آج جمعۃ المبارک کا عظمت والا دن ہے. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے بڑے عرصے کے بعد آپ کے میری ایک مرتبہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے ملاقات کا ذریعہ بنا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر سب سے پہلے مجھے اور بعد میں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ گزرا اب پھر ربیع الثانی کا مہینہ
چل رہا ہے. ہر مہینے کی کسی نہ کسی اسلامی تاریخ سے مناسبت ہوتی ہے. ربیع الاول میں آپ نے حضرت مفتی صاحب سے ضرور سنا ہوگا کہ اس مہینے میں سرکار دو عالم آمنہ کے در یتیم امام الانبیاء شفیع المذنبین رات و راشدین امام المرسلین امام المتقین رحمت للعالمین خاتم المعصومین جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے. آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا علماء کرام سے خطباء سے کہ وہ پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے کہ جس پیغمبر کے لیے اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو سجایا. اور اتنے اعلیٰ پیغمبر ہیں، اتنے عظیم پیغمبر ہیں، اتنے بہترین پیغمبر ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی میں تھے، یعنی آدم بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، میں اس وقت بھی تھا. اس بات سے ایک بات تو ظاہر ہو گئی کہ آپ کے اور میرے پیارے محبوب اس وقت تھے جب آسمان نہیں تھا، اس وقت تھے جب زمین کو اللہ نے نہیں پیدا فرمایا تھا. یعنی ساری کائنات سے پہلے جو ذات ہے وہ ذات رب کی ہے، اور اس ذات نے کائنات کو وجود دینے سے پہلے جس شخصیت کو وجود دیا اس ذات کو مصطفیٰ کہتے ہیں. اور لفظ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، کہ ساری کائنات میں اللہ نے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا اور ساتھ قرآن مجید میں اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میرے محبوب جہاں جہاں میرا تذکرہ کیا جائے گا وہیں آپ کا تذکرہ کیا جائے گا. یعنی میرا ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ کی بات نہیں ہوگی، اور آپ کی بات ہو میری بات ہو آپ کا ذکر مکمل نہیں ہوگا. یعنی یہ دونوں ذکر جہاں مکمل ہوں گے وہیں بات مکمل ہوگی. جہاں ان میں سے ایک بھی ذکر رہ گیا بات ادھوری رہ جائے گی. آپ قرآن مجید کو اٹھائیں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں. ایک صحابی رسول نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اماں بتائیں محبوب کی زندگی پڑھنے کے لیے، محبوب کا اسوہ حسنہ دیکھنے کے لیے، حضور کا کردار دیکھنے کے لیے، آپ کی تمام زندگی کا خلاصہ معلوم کرنے کے لیے کیا پڑھنا پڑے گا؟ تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ نے قرآن نہیں پڑھا. یعنی قرآن میرے محبوب کی سیرت ہے، قرآن میرے محبوب کی زندگی کا خلاصہ ہے، قرآن میرے محبوب کی تمام زندگی کا لب و لہجہ اور نچوڑ ہے. آپ قرآن میں دیکھیں، قرآن میں پڑھیں، قرآن میں جھانکیں. آپ قرآن کی تلاوت کریں، دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جو قرآن میں نہ ملتا ہو، ایسا ہو سکتا؟ بولے. دیکھیں اللہ کے گھر میں بیٹھے اور بات اللہ اور اس کے رسول کی ہو رہی ہے، تو جو بات آپ کو سمجھ آئے اور کوئی بات آپ سے پوچھی جائے تو آپ اس کا جواب تو دیں. دیکھیں ہم دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، سارا دن بازار میں رہتے ہیں، دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں. یہی ہمیں وقت ملتا ہے اور اللہ کی توفیق سے ہم اللہ کے گھر آتے ہیں. اپنی مرضی سے کوئی اللہ کے گھر نہیں آ سکتا، یہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے گھر بلا لیتے ہیں. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آپ کو کسی انسان سے محبت ہوتی ہے نا، آپ اسے دعوت دیتے ہو، آپ کہتے ہیں مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے گھر آؤ. اب وہ آپ کے گھر نہ آئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ دعوت دینے کے بعد نہ آئے تکلیف ہوتی ہے نا. اللہ جل شانہ کو جس سے محبت ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں میں اسے اپنے گھر بلاتا ہوں. اتنی محبت ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں بازار میں دکانیں کھولی ہیں، لوگ دکانوں پہ بیٹھے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، کوئی اڈے پہ کھڑا ہے، کوئی چوک پہ کھڑا ہے، کوئی سفر کر رہا ہے. ان بہت سارے لوگوں میں ان لوگوں کو اللہ نے توفیق بخشی اور یہ اللہ کے گھر آ گئے. تو کتنی اللہ کو آپ سے محبت ہو گئی، ہوئی یا نہ ہوئی؟ کہنا سبحان اللہ. اتنی کمزور مومنٹ سبحان اللہ کہنا تو نہیں، آپ پر بھی کہتے ہیں اور زور سے کہنا سبحان اللہ، تھوڑی سی محبت سے کہنا سبحان اللہ.
سبحان اللہ کہے گا؟ اور زور سے آپ جتنی دفعہ سبحان اللہ کہو گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی. آپ تختوں پہ بیٹھ تخت آپ کا ہواؤں میں سفر کرتا تھا. آپ ایک زمین کے اوپر سے آپ کا گزر ہوا, زمین میں کسان کھیتی باڑی کر رہا تھا, اس کی نظر سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ. کیا نکلا؟ بے کیا نکلا؟ حضرت سلیمان چونکہ ہواؤں پر آپ کی حکومت تھی, جنات آپ کے تابع تھے, اللہ نے کائنات کا نظام آپ کے تابع کیا ہوا تھا, آپ دنیا میں بادشاہ, آپ کی پوری دنیا میں بادشاہ نافذ تھی. حضرت سلیمان تک کی آواز پہنچی, آپ نے اپنا وہ دائی شخص تخت اس کی زمین پر اتارا اور اتار کر اسے بلایا. وہ کسان ڈر گیا, آپ خود اس کے قریب چلے گئے, آپ نے اس سے سوال کیا, آپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا. آپ نے دوبارہ پوچھا, آپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا. آپ نے تیسری مرتبہ پوچھا, میں نے آپ کی آواز سنی, آپ مجھے بتاؤ نا آپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے آپ کے تخت کو دیکھا جو ہواؤں کا سفر کر رہا تھا, مجھے اس رب کی قدرت پہ بڑا رشک آیا کہ اللہ نے آپ کو کتنی عظمت دی ہے, اللہ نے آپ کو کتنی شان دی ہے, اللہ نے آپ کو کتنا مقام دیا ہے, اللہ نے آپ کو کتنا رتبہ دیا ہے کہ وہ خدا ساری کائنات کا مالک ہونے کے باوجود اللہ نے کائنات کے نظام کو آپ کے تابع کیا. تو میں نے آپ کے یہ شاہی تخت کو ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھا تو میری زبان سے بے ساختہ ایک جملہ نکلا اور میں نے کہہ دیا سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں یہ میری دنیا کی ساری بادشاہ ایک طرف, تیرے سبحان اللہ کا اجر ایک طرف. سبحان اللہ. کبھی کسی کی زبان سے نا بے ساختہ اللہ کا نام یوں نکلتا ہے کہ اللہ کو بڑا پسند آ جاتا ہے. بندے کی زبان سے رب کا نام نکلے, بندہ وہ جسے بنایا رب نے, تو رب خوش نہیں ہوتے؟ بولے آپ پر کوئی بندہ احسان کرے, آپ کو کوئی بندہ لباس دے, آپ کو کوئی بندہ واسکٹ دے دے, جیکٹ دے دے, آپ کو کوئی بندہ مکان دے دے, پلاٹ دے دے, اور آپ گلی کوچوں میں دوستوں کے پاس جہاں بیٹھو, رشتہ داروں میں, برادری میں جہاں بیٹھو, آپ اس کی تعریف کرو, یار وہ بہت اچھا ہے, یار وہ بہت سخی ہے, یار وہ بڑے دل والا ہے, یار اس کو اللہ نے بہت دیا ہے, وہ بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, آپ اس کی تعریفیں کرو, یہ خبر اس تک پہنچے, اسے خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ بولے آپ. اور جب آپ اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے, اللہ کا کھاتے ہوئے, اللہ کا پہنتے ہوئے, اللہ کا بولتے ہوئے, اللہ کے ہاتھ دیے ہوئے استعمال کرتے ہوئے, اللہ کے دیے ہوئے پاؤں سے چلتے ہوئے, اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھتے ہوئے, اللہ کے دیے ہوئے کان سے سنتے ہوئے, اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے سوچتے ہوئے, دل آپ کا اللہ کے لیے دھڑکتا ہو اور آپ کی زبان سے لفظ سے اللہ نکلے, یعنی اللہ کی تعریف ہو, اللہ کا ذکر ہو, اللہ کی حمد و ثنا ہو, اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, اللہ کا ذکر کریں, اللہ فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں وہ دیکھو آپ کہتے تھے یہ دنیا میں جا کے فساد کریں گے, یہ دنیا میں جا کے لڑیں گے, انہیں دیکھو یہ دنیا میں جا کر میرے گھر میں بیٹھ کر بھی میرا ذکر کر رہے ہیں. اور اللہ فرشتوں کی محفل میں اعلان فرماتے, اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس نے اپنی زبان سے میرا نام لیا, مجھ رب کو بڑا اچھا لگا, میں آج رب اعلان کرتا ہوں فرشتوں کی موجودگی میں کہ میں نے اس کو بخش دیا. اب آپ بتاؤ اللہ اپنے وعدے سے مکر سکتا ہے؟ زور سے اور زور سے, بھائی جس کا ایمان ہے وہ تو بولے نا. اللہ اپنی بات سے مکر سکتے ہیں, رب اپنی بات سے مکر سکتے ہیں, محبوب اپنی بات سے مکر سکتے ہیں. جب اللہ فرشتوں کی موجودگی میں اعلان فرما رہے ہیں میرے فرشتوں وہ دیکھو میرے بندے نے میرا ذکر کیا, میرا نام لیا, میری حمد و ثنا کی, میری تعریف کی, میرا تذکرہ کیا, میرا نام لیا, مجھے یاد کیا, میں اللہ اس کے یاد کرنے پہ اس سے راضی ہو گیا. اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ تو میں نے بات شروع کی, اللہ نے ساری کائنات سے پہلے جس ہستی کو وجود دیا اس ہستی کو مصطفیٰ کہتے ہیں, اور مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا ہے. اللہ نے ساری کائنات میں چنا, اللہ نے کائنات میں حسن پیدا کیا, جلال پیدا کیا, جمال پیدا کیا, روب پیدا کیا, دبدبہ پیدا کیا, اخلاق پیدا کیا, سیرت پیدا کی, صورت پیدا کی, کردار پیدا کیا, وضاحت پیدا کیا, روب پیدا کیا. اللہ نے ساری کائنات میں عظمت پیدا کی, بلندی پیدا کی, شان پیدا کی, وقار پیدا کیا, رتبہ پیدا کیا, ہر چیز کو اللہ نے بنایا. اور میرا عقیدہ اور میرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے ساری چیزیں دنیا میں بنائی اور ان ساری چیزوں کو جس ذات میں جمع فرمایا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں. اور مصطفیٰ آپ کے پیغمبر ہیں, مصطفیٰ میرے پیغمبر ہیں, مصطفیٰ انسانوں کے پیغمبر ہیں, مصطفیٰ حیوانوں کے پیغمبر ہیں, مصطفیٰ جانوروں کے پیغمبر ہیں, مصطفیٰ چرندوں کے پیغمبر ہیں, مصطفیٰ پرندوں کے پیغمبر ہیں, ساری کائنات کا وہ پیغمبر ہے. قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, رحمۃ للعالم نہیں کہا, رحمۃ للعالمین کہہ کے بتایا کہ یہ پیغمبر ساری کائنات کے لیے ہم نے انہیں رحمت بنا کے بھیجا.
عربی زبان میں اللہ نے محمد پیدا کیے. اللہ نے مصطفیٰ بھی عربی زبان میں پیدا کیا. ساری کائنات کو اللہ نے عظیم بنایا, لیکن ساری کائنات میں سب سے جسے عظیم بنایا انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں. دنیا کے لوگوں, عربی لغت میں ایک شاعر پیدا ہوا, اس شاعر نے رسول اللہ کی عظمت پہ 40,000 اشعار لکھے. اس نے حضور کے بچپن کو, لڑکپن کو, جوانی کو, شباب کو, بچپن کو, چھوٹے ہونے کو, بڑے ہونے کو, نبوت سے پہلے 40 سال کو, پھر نبوت کے بعد 23 سال کو, مکے کی زندگی کو, مدینے کی زندگی کو, بدر والی زندگی کو, خیبر والی زندگی کو, احد والی زندگی کو, تبوک والی زندگی کو, یرموک والی زندگی کو, خندق والی زندگی کو. اللہ نے محبوب کی ساری زندگی کو اس شاعر کی زبانی, اس قلم کے ذریعے اس کی کتاب پر نقش کر دیا. اس نے 40,000 اشعار لکھے, اور 40,000 اشعار لکھنے کے بعد پتہ ہے وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ربا میں نے تیرے محبوب کی عظمت پہ, تیرے محبوب کے مقام پہ, تیرے محبوب کے رتبے پہ, تیرے محبوب کی سیرت پہ, تیرے محبوب کی شان پہ, تیرے محبوب کے رتبے پہ, تیرے محبوب کی آنکھوں کو, تیرے محبوب کی زلفوں کو, تیرے محبوب کے چہرے کو, تیرے محبوب کے لباس کو, تیرے محبوب کی وضاحت کو, تیرے محبوب کی چال چلن کو, تیرے محبوب کے انداز کو, تیرے محبوب کے اٹھنے کو, تیرے محبوب کے بیٹھنے کو, تیرے محبوب کے بولنے کو, تیرے محبوب کے بلانے کو, تیرے محبوب کے جانے کو, تیرے محبوب کے آنے کو, تیرے محبوب کے طواف کو, تیرے محبوب کے عمرے کو, تیرے محبوب کے حج کو, تیرے محبوب کی شادیوں کو, تیرے محبوب کے پڑھائے ہوئے جنازوں کو, تیرے محبوب کسی خوشی غمی میں گئے ہو, تیرے محبوب کسی کے ساتھ چلے ہو, تیرے محبوب مدینے کی گلیوں میں چلے ہو, تیرے محبوب مکے کی گلیوں میں چلے ہو. اللہ میں نے ساری چیزوں کو, جہاں تک مجھے عقل تھی, مجھے شعور تھا, میرا ذہن تھا, میرا دل تھا, میرا دماغ تھا, میں نے ہر چیز کو نقش کیا. میں 40,000 اشعار لکھ کر بھی کہتا ہوں اللہ میں تیرے محبوب کی عظمت لکھ سکا نہیں, میں تیرے محبوب کی عظمت نہ لکھ سکا. اور 40,000 اشعار لکھنے کے بعد وہ قلم اٹھا کر کہتا ہے اللہ میرے دماغ میں سوچنے کی طاقت نہیں ہے, اللہ ہاتھوں میں لکھنے کی طاقت نہیں ہے, اللہ میرا دل ابھی سوچ نہیں سکتا, میرا وجود ابھی اس قابل نہیں ہے کہ تیرے محبوب کی عظمت میں اور لکھوں. میں ان 40,000 کا خلاصہ لکھتے ہوئے وہ شاعر کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے, قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے, ورق تمام ہوئے مدہ باقی ہے, تمام عمر لکھ لیا اب بھی مدہ باقی ہے. سبحان اللہ. میں نے 40,000 اشعار لکھے. وہ کہتا ہے میں نہیں لکھ سکا. 40,000 اشعار لکھے, کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں لکھا. جب اس نے 40,000 اشعار لکھے ہوں گے نا تو غیب سے ضرور آواز آئی ہوگی. رب نے جواب میں کہا ہوگا تو نے قرآن نہیں پڑھا, تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن میں پڑھتا. ورفعنا لک ذکرک, ہم نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا. سبحان اللہ. اور جس کے ذکر کو رب بلند کرے اس ذکر کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں, اس ذکر تک کوئی پہنچ سکتا نہیں. اللہ یہ ذکر کتنا بلند ہو گیا تو رب جواب دیتے ہیں کہ ابھی میں نے آدم کو پیدا کیا تھا, آدم جنت میں موجود تھے, لیکن جنت میں آدم دیکھتے تھے پتوں پہ لکھا ہے, دیواروں پہ لکھا ہے, پیشانی پہ لکھا ہے, درختوں پہ لکھا ہے, پتوں پہ لکھا ہے. یہ کون ہے جس کا نام جنت کی پیشانی پہ لکھا ہے, جنت کے دروازوں پہ لکھا ہے؟ یہ محمد ہے. کون؟ آدم علیہ السلام پریشان ہے. وہ کہتے ہیں کائنات میں پہلا انسان میں ہوں, مجھ سے پہلے انسان پیدا نہیں ہوا, لیکن یہ کون ہے جس کا نام جنت میں موجود ہے, میرے آنے سے پہلے اس کا نام لکھا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ فرماتے اس درخت کے قریب نہیں جانا, اس پھل کو ہاتھ نہیں لگانا. میں تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ شارٹ کٹ آپ کو بات پہلے سے پتا ہے. آدم علیہ السلام نے وہ پھل استعمال کیا, اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا. آدم رب سے معافی مانگتے رہے, اللہ میں آج کے بعد اس پھل کے قریب نہیں جاؤں گا, اس درخت کے قریب نہیں جاؤں گا, ایسی غلطی نہیں کروں گا. اللہ آدم علیہ السلام کی دعا سنتے بھی ہیں لیکن دعا قبول نہیں کرتے. ایک دن آدم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ تجھے اس نام کا واسطہ جو نام جنت میں لکھا ہے, جنت کی دیواروں پہ لکھا ہے, جنت کے محلات میں لکھا ہے, جنت کے درختوں پہ لکھا ہے, جنت کے پتوں پہ لکھا ہے, ربا تجھے محمد کا واسطہ میری دعا قبول کر لے. اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں. پتہ ہونے کے باوجود آدم علیہ السلام سے پوچھتے آدم آپ کو کیسے پتا یہ محمد اتنا عظیم ہے, اس کا نام لینے کی وجہ سے میری دعا قبول ہو جائے گی. آدم علیہ السلام کہتے ہیں ربا کائنات کا پہلا انسان میں ہوں, جو میرے آنے سے پہلے جنت میں موجود ہے. وہ کوئی چھوٹا ہوگا جو میرے آنے سے پہلے جنت میں موجود ہے, میرے آنے سے پہلے اس کا تذکرہ حوروں کی زبانوں پہ موجود ہے, فرشتوں کی زبانوں پہ موجود ہے. آسمان نہیں بنا ذکر موجود ہے, زمین کو پیدا نہیں کیا ذکر موجود ہے, چاند ستارے نہیں بنائے ذکر موجود ہے, سورج کہکشاں حجر اور شجر نہیں بنائے, جمادات اور نباتات نہیں بنائے, ذکر موجود ہے. بھائی جس کا کائنات بننے سے پہلے ذکر موجود ہو وہ کوئی عام پیغمبر نہیں, وہ کوئی چھوٹا پیغمبر نہیں, بلکہ چھوٹا تو کوئی پیغمبر نہیں ہے, لیکن تمام بڑے پیغمبروں میں جو ان بڑے پیغمبروں کا
سردار ہے اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں. وہ آپ کے پیغمبر ہیں, وہ میرے پیغمبر ہیں, وہ اتنی عظمت والے پیغمبر ہیں. اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو, تمام پیغمبروں کو معراج کرایا, لیکن جب باری آپ کے اور میرے پیغمبر کی آئی نا, رب نے جبریل بھیجا, جبریل جاؤ نا میرے محبوب کو عرش میں لے آؤ. کہاں لے آؤ؟ زور سے کہاں لے آؤ؟ آپ کسی اپنے خصوصی مہمان کا انتظار کرتے ہو نا تو گھر سے باہر نکل آتے ہیں, ہاتھوں میں پھول لے لیتے ہیں, اس کا استقبال کرتے ہیں, اس کے نام کے نعرے لگاتے ہیں, اسے محبت سے سینے لگاتے ہیں, دوست احبابوں کو جمع کرتے ہیں, بڑی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں, کہتے ہیں جی میرا مشفق آ رہا ہے, میرا مربی آ رہا ہے, میرا محسن آ رہا ہے. آسمانوں پہ جشن کا انتظام ہے, آسمانوں پہ فرشتے خوش ہیں, حوریں خوش ہیں. بھائی کیوں خوش ہیں؟ فرمایا آج وہ آ رہا ہے جس کے لیے کائنات بنی ہے. آج وہ آ رہا ہے جس کے لیے زمین بنی ہے. آج وہ آ رہا ہے جس کے لیے کائنات کا نظام بنا ہے. رب خود فرماتے ہیں میں نے محمد نہ بنانا ہوتا, میں رب کائنات بناتا. دور سے میں کائنات نہ بناتا, یہ ساری کائنات میرے محبوب کا صدقہ ہے. ساری کائنات کی خوبیاں محبوب کا صدقہ ہے, ساری کائنات کے اوصاف محبوب کا صدقہ ہے, ساری کائنات کے کمالات محبوب کا صدقہ ہے, ساری کائنات کی خوبیاں, اوصاف اور کمالات اور اچھائیاں اور رنائیاں اور خوبصورتی میرے محبوب کا صدقہ ہے. بلکہ بات خوبصورتی کی آئی تو میں کہنا چاہوں گا اللہ نے ساری کائنات کو خوبصورت کتنا بنایا, حسن کتنا دیا کہ آج آپ کا اور میرا دنیا میں کتنا دل لگتا ہے. وہ کہتا ہے یہ گلی اچھی ہے, وہ کہتا ہے یہ محلہ اچھا ہے, وہ کہتا ہے یہ شہر اچھا ہے, وہ کہتا ہے یہ گاؤں اچھا ہے, وہ کہتا ہے یہ بستی اچھی ہے, وہ کہتا ہے فلاں شہر اچھا ہے, وہ کہتا ہے فلاں شہر کا فلاں علاقہ اچھا ہے, یہ مکان اچھا ہے, یہ بنگلہ اچھا ہے, یہ بلڈنگ اچھی ہے, یہ عمارت اچھی ہے. آپ کہتے ہو, آپ کا دل لگ جاتا ہے اور دل میں سوچتے ہو کاش مجھے یہاں مکان مل جائے, کاش مجھے یہاں پلاٹ مل جائے, کاش مجھے رہنے کی جگہ مل جائے, کاش مجھے یہاں گھر مل جائے, کاش مجھے یہاں نوکری مل جائے, کاش مجھے یہاں ڈیوٹی مل جائے, میں اس شہر میں رہوں, اس علاقے میں رہوں, اس گاؤں میں رہوں. دنیا کے لوگوں آپ کی بھی خواہشات ہیں, ہماری بھی کوئی خواہش ہے, لیکن مومن وہ ہے نا جس کی خواہش ہے اللہ دنیا میں کچھ ملے نہ ملے, کل قیامت کے میدان میں فیصلہ ہو کہ آپ کو گھر ملا ہے, محمد کے محلے میں ملا ہے. دنیا میں کچھ ملے نہ ملے. اللہ کے محبوب نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ, کافروں کے لیے جنت. مومن کے لیے قید خانہ, کافروں کے لیے جنت. مومن کے لیے قید خانہ کیسے؟ مومن پابند ہے, فجر کی اذان ہو رہی ہے, یہ پابند ہے, نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ ہوگا مومن تو پڑھے گا نا, مومن نہیں ہوگا تو نہیں پڑھے گا. پابند ہوگا تو پڑھے گا نا, پابند نہیں ہوگا تو. اگر اسے یہ بات سمجھ آئی ہوئی ہوگی یہ ہاتھ رب نے دیا ہے, یہ پاؤں رب نے دیا ہے, دل دماغ رب نے دیا ہے, وجود رب نے دیا ہے, بے عیب بنایا, خوبصورت بنایا, حسین بنایا ہے, آسان بنایا ہے, کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی. اگر مانتا ہوگا رب کو تو پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ نہیں مانتا ہوگا تو دنیا سے جو مومن, مومن قید خانہ ہے, قید خانے میں ہے. کافر کے لیے جنت ہے, مومن کے لیے قید خانہ. مومن کے لیے قید خانہ یہ پابند ہے, فجر کی اذان ہو گئی یہ نماز کا پابند ہے, زور کی اذان ہو گئی یہ نماز کا پابند ہے, عصر کی اذان ہے یہ نماز کا پابند ہے, مغرب کی اذان ہے یہ نماز کا پابند ہے. اس پر فرض ہے, یہ چھوڑ نہیں سکتا, یہ قضا نہیں کر سکتا, یہ نماز میں سستی نہیں کر سکتا, نماز میں کمی نہیں کر سکتا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ رب پوچھے گا, رب سوال کرے گا. رب کل قیامت کے میدان میں جب تیرے میرے پاس کچھ نہیں ہوگا نا, دولت نہیں ہوگا, مال نہیں ہوگی, شہرت نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگا, سب اکیلے ہوں گے, تنے تنہا ہوں گے, اس وقت رب پوچھے گا جوانی دی تھی کدھر گئی ہے, میں نے مال دیا تھا کدھر کیا, میں نے اولاد دی, اولاد کو کیا بنایا, میں نے تجھے عزت دی کیسے استعمال کی, میں نے تجھے شہرت دی کیسے استعمال کی, میں نے تجھے رتبہ دیا کیسے استعمال کیا, میں نے دنیا میں تجھے فلاں عہدے پہ فائز دیا, تو نے کیسے استعمال کیا. رب سوال کرے گا. بات صرف آپ کی تو نہیں ہے نا, رب مجھ سے بھی پوچھے گا. بات صرف میری نہیں ہے نا, رب مفتی سے بھی پوچھے گا. بات صرف ہماری نہیں ہے نا, رب علماء سے بھی پوچھے گا, رب شیخ الحدیث سے بھی پوچھے گا, رب ساری کائنات میں تمام انسانوں سے پوچھے گا. بھائی یہ دنیا کے طبقات اور دنیا کے نام ہے نا, وہ چودھری صاحب ہے, یہ خان صاحب ہے, یہ وڈیرا ہے, یہ مولوی صاحب ہے, یہ مؤذن صاحب ہے, یہ امام صاحب ہے, یہ مفتی صاحب ہے, یہ شیخ صاحب ہے. اللہ کی نظر میں تو سارے اللہ کے بندے ہیں نا. اللہ کی نظر میں تو کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. زور سے اللہ کی نظر میں سارے برابر ہے نا. تو اللہ سب سے پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ چونکہ وہ کریم ہے, وہ کسی سے نہیں بھی پوچھے گا, کسی سے نہیں بھی پوچھے گا. لیکن کیا یہ بات پکی ہے کہ جن سے نہیں پوچھے گا اس میں ہم شامل ہیں؟ ایسی بات تو نہیں ہے.
چلیں اگر رب پوچھ بھی لے تو کیا جواب ہے؟ میرے پاس تو نہیں ہے، میں تو نہیں دے سکتا ہوں، آپ دے سکتے ہو؟ گھر میں ابو حساب مانگ لے نا اولاد سے تو اولاد حساب نہیں دے سکتی، ماں اپنے بیٹی سے حساب مانگ لے نا اور اتنا پوچھ لے میں نے بچپن سے لے کے اب تک تیری خدمت کی ہے مجھے اس کا حساب چاہیے، اولاد دے سکتی ہے؟ سب سے پوچھ رہا ہوں، کچھ لوگ جواب دے رہے ہیں، کوئی دے سکتا ہے حساب؟ جب دنیا میں ماں باپ کو حساب نہیں دے سکتا رب کو کیسے دے گا؟ رب کو کیا کہوں گا، کیا جواب دوں گا؟ کیا کہوں گا ربا نماز پڑھتا تو دکان پہ فرق آ جاتا، کاروبار میں فرق آ جاتا، نماز پڑھتا تو وہ ڈیل خراب ہو جاتی، نماز پڑھتا تو وہ سودا رہ جاتا، یہ جواب دوں گا؟ کہ یہ جواب وہاں چلے گا؟ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، ہمیں سب پتہ ہے، آپ کو سب پتہ ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں اگر ایک دن میں 5 نمازوں کی توفیق نہیں ملتی تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہے۔ میں نے کہا آپ اپنے رشتہ داروں میں کسی سے ناراض ہو، وہ رشتہ دار بغیر دعوت کے آپ کے گھر آتا ہے اور آپ اسے بلاتے ہو کیونکہ ناراض ہو، اور اللہ جس سے ناراض ہو اللہ اپنے گھر بلاتا ہے؟ پکی بات ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچنا ہم نے نماز نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھئی مسئلہ ہے نا، اللہ نے نہیں بلایا، سب کو بلایا، آپ کے اور بھائیوں کو بلایا، آپ کے والد کو بلایا، آپ کو کیوں نہیں بلایا، مجھے کیوں نہیں بلایا، نماز پہ نہیں بلایا، تو کوئی مسئلہ تو ہے نا۔ ہاں بھائی کسی رشتہ دار نے شادی کی، فلاں کو دعوت دی، فلاں کو دعوت دی، فلاں کو دعوت دی، مجھے نہیں دی، میرے بھائی کو دعوت دی، مجھے نہیں دی، میرے گھر میں میرے والد کو دعوت دی، خود مل کر گئے، مجھے نہیں ملے، مجھے دعوت نہیں دی، مجھے جانا چاہیے؟ میں جاؤں گا کیونکہ دعوت اللہ بھی اپنے گھر اسے بلاتے ہیں، جسے دعوت دیتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں، اس کا خود دل کرتا ہے میں جاؤں نا یا نماز پڑھوں۔ نماز مومن کا کام ہے، مومن کا، مسلمان کا کام ہے، مسلمان کا، اور جو نماز میں سستی کرے وہ اللہ کے حق دینے میں، اللہ کا حق ادا کرنے میں سستی کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ اللہ اسے پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ اور جب رب پوچھے گا تو کوئی کسی کے پاس جواب ہے؟ ہاں وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، بخش دے تو اور بات ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اور مجھے سفارش کرنے والا وہ پیغمبر دیا کہ جس کی سفارش کل میدان محشر میں بھی رد نہیں ہوگی۔ ایسا پیغمبر اللہ نے آپ کو اور مجھے دیا، ایسا نبی اللہ نے آپ کو اور مجھے دیا، کل قیامت کا میدان ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر انسان اپنے اپنے پسینے میں غرق اور شرابور ہے، سارے پیغمبر پریشان ہیں، سارے نبی پریشان ہیں، ہر نبی کی امت پریشان ہے، ہر امت اپنے نبی کے دروازے پہ آ چکی ہے، آ کر کہہ رہی ہے بتاؤ، ہر نبی کی امت ہر اپنے نبی کے دروازے پہ ہمارا کیا بنے گا؟ ہر نبی اپنی امت کو کہہ رہا ہے آج ہماری نہیں چلے گی، جس کی چلے گی اسے محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے دن کسی کی نہیں سنی جائے گی، رب جلال میں، رب غصے میں، رب کا غصہ ختم کیسے ہوگا؟ میرے محبوب سجدہ فرمائیں گے، آمنہ کے لال سجدہ فرمائیں گے، امام الانبیاء سجدہ فرمائیں گے، کائنات کے سردار سجدہ فرمائیں گے، نبیوں کے امام سجدہ فرمائیں گے، اور علماء نے لکھا 7 دن کا سجدہ ہوگا۔ کتنے دن کا؟ 7 دن کا طویل اور لمبا سجدہ ہوگا۔ رب اپنے محبوب سے کہے گا ارفع راسک، ارفع راسک یا محمد، میرے محبوب سر اٹھائیے، میرے محبوب سر اٹھائیے۔ رب جاننے کے باوجود سوال کرے گا میرے محبوب مجھے بتائیے، مجھے بتائیں آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے فرمائیں گے میرے رب آپ نے دنیا میں مجھ سے وعدہ کیا تھا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ نے دنیا میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے محبوب میں آپ کو محشر کے میدان میں راضی کروں گا۔ میرے اللہ آج محمد اس وقت راضی ہوگا جب محمد کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اب بتاؤ نا امام الانبیاء
یا رب سے سفارش کریں، یہ سفارش رد ہو سکتی ہے؟ اگر اس سفارش کو دیکھیں تو ہم سارے جنت میں جائیں گے، پکی بات ہے نا؟ مسلمان تو جنت میں، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا نا. گناہگار ہم سب ہیں، آپ بھی گناہگار، میں بھی گناہگار، غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن رب کو ان انسانوں میں پسند وہ آتا ہے جو اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو جائے. ہر درم انسان، اپنی غلطی پہ ڈٹ جانے والا انسان تو ماں باپ کو بھی پسند نہیں ہوتا، رب کیسے پسند فرمائیں گے؟ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو جائے، رو پڑے اللہ میرے ربا میں گناہگار ضرور ہوں، خطا کار ضرور ہوں نا، میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے نا، مجھے معاف فرما دے. آج کے بعد نہیں ہوگا. بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بچہ غلطی کرے، کتنی بھی بڑی غلطی کرے، ماں باپ کے سامنے رو پڑے، ماں باپ معاف نہیں کر دیتے؟ میں ان ماں باپ سے پوچھوں نا کہ آپ نے اتنی بڑی غلطی اپنے بچے کی معاف کر دی، تو والدین جواب میں کہتے ہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے کلیجے کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے سینے کی ٹھنڈک ہے، میں اس کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. باپ کہتے ہیں مجھے اس کے آنسو برداشت نہیں ہے، ماں کہتی ہے میں اس کو روتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی. آپ بتاؤ نا، جب ماں باپ روتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے، ماں باپ کی محبت کیا محبت ہے جو محبت رب کو آپ سے ہے. رب روتا برداشت کریں گے، لیکن رونے والی آنکھ تو ہونا، وہ رونے والا دل تو ہونا جو دل شرمندہ ہو، جس دل میں ندامت ہو، جس دل میں عاجزی و انکساری ہو. اللہ جتنے دن گزر گئے تیری نافرمانی میں گزر گئے ربا، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا نا. میں دنیا کے ایسے معاشرے میں گرا ہوا ہوں جہاں ہر طرف سے کرنے والے لوگ تیری نافرمانی میں اپنا اپنا حصہ ملاتے. ربا میں بھی ان کے کہنے میں آ گیا، پر اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد تیرے حق کو ادا کروں گا، آج کے بعد تیرے حکموں کی تکمیل کروں گا، آج کے بعد تیرے حکموں کو نہیں توڑوں گا، آج کے بعد تیرا ہر حکم مانوں گا. جب بندہ ارادہ کر لے، آپ بتاؤ رب معاف نہیں فرمائیں گے؟ بولو نا یار، رب معاف نہیں فرمائیں گے؟ لیکن اس معافی کے لیے دل چاہیے. پتھر دل کیسے روئے گا جو آج تک کبھی نہیں رویا؟ وہ رب کے سامنے کیسے روئے گا؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے ایسے لوگ دیکھے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑی دعا کرتے، آدھی آدھی رات مصلے پہ بیٹھے رہتے، آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا. میرے محبوب کا زمانہ ہے، حضور کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت دعائیں کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، بہت روتا ہوں رونا نہیں آتا. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے کہ رونے کے بعد آنسو ضرور آنے چاہیے، آنسو کا حکم نہیں ہے. فرمایا جسے رونا نہ آئے نا وہ رونے جیسی شکل بنا لے، اللہ معاف فرما دیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، جنہوں نے فرعون کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسا چہرہ بنایا ہوا تھا، داڑیاں رکھی ہوئی تھی، آپ نے سر پہ دستار باندھی ہوئی تھی، اللہ نے ان جادوگروں کو تباہ نہیں کیا، ہلاک نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے رب سے سوال کیا ربا یہ بھی تو میرے مقابلے میں آئے تھے، انہیں ہلاک نہیں کیوں کیا، انہیں سزا کیوں نہیں دی؟ رب نے جواب میں کہا موسیٰ تیرے جیسا چہرہ بنا کے آئے تھے، میں کیسا انہیں سزا دیتا، یہ تیرے جیسی شکل بنا کے آئے تھے. پاکستان کے ایک بڑے تجارتی شہر کراچی شہر میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، شیخ العرب والے جمعارف باللہ رومی ثانی تبریز دورہ جنید وقت حضرت حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ ایک شعر ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے میری عبادت کام نہیں آنی. ایک ایسی عبادت کیسے کام آتی ہے؟ میری عبادت میں نہ خلوص ہے، نہ میری عبادت میں اخلاص ہے، نہ میری عبادت میں یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے. میری تو نماز بھی دنیا والوں کے لیے، میرا تو روزہ بھی دنیا والوں کے لیے، میری تو تجارت بھی دنیا، میں تو سب کچھ دنیا کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے لیے تو پتہ نہیں کوئی چیز کرتا ہوں بھی یا نہیں کرتا. لیکن ایک چیز میرے پاس ایسی ہے کہ کل قیامت کے میدان میں رب سوال کریں گے نا، حکیم اختر بتاؤ نا کیا لے کے آئے ہو؟ تو حکیم اختر کہے گا ربا میرے پاس نیکیاں نہیں ہے، میرے پاس اعمال نہیں ہے، میرے پاس صدقات زکات اور خیرات نہیں ہے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، پر میرے محبوبہ تیرے محبوب کی یارب شفاعت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شفاعت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شفاعت لے کے آیا ہوں. حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے تیرے محبوب جیسی داڑھی رکھی ہوئی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تیرے محبوب کی سنتوں
کچھ نہیں ہے، میں تیرے محبوب کے طریقوں پہ عمل کرنے کی صرف کوشش کرتا ہوں۔ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں صرف تیرے محبوب کی عزت اور عظمت کی باتیں کرتا ہوں۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ، میں تیرے محبوب کی عظمت پہ دل و جان سے فدا ہوں۔ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اپنا مال جان عزت آبرو ایک لمحے کے لیے تیرے محبوب کی عزت اور عظمت پہ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں۔ تیرے محبوب کی یا رب شفاعت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ شاعر مشرق اقبال بھی گزرا تو اقبال نے کئی دفعہ یہ جملہ کہا، اس نے کہا رب دل دیکھتا ہے دل، رب چہرہ وجود نہیں دیکھتا، رب تمہارا دیا ہوا پیسہ نہیں دیکھتا، رب تمہارے دیے ہوئے مال کو نہیں دیکھتا، رب تمہارا دل دیکھتا ہے، اور اللہ کو تمہارے دل کی ضرورت ہے۔ اگر اس دل میں رب کی محبت ہے، اگر اس دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، اگر اس دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے، یہ دل کبھی آپ کو غلط راستہ نہیں دکھا سکتا، یہ دل آپ کو کبھی رب اور رسول کی نافرمانی کی طرف نہیں اکسا سکتا۔ اگر دل میں رسول اللہ اور رب کی محبت ہے تو اس دل میں خود خیال پیدا ہوگا، مجھے نماز بھی پڑھنی چاہیے، مجھے روزہ بھی رکھنا چاہیے، مجھے زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، میں دنیا میں ہوں، الدنیا سجن المومن، میں دنیا میں قید خانے میں ہوں، وجنت الکافر، جنت تو قید خانے کے لیے ہے، جنت تو کافروں کے لیے ہے، میرے لیے تو قید خانہ۔ اور جس نے دنیا کو قید خانہ سمجھا وہ کہتا ہے یہ دنیا عارضی ہے، اور قیامت کے مطابق یہ دنیا کی زندگی 2.5 منٹ کی زندگی، اس زندگی کے لیے حلال کی پرواہ نہیں ہے، دوستوں کے دل کو توڑا اس کی پرواہ نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی پرواہ نہیں ہے، رشتہ داروں کی نافرمانی کی پرواہ نہیں ہے، بزرگوں کی توہین اور گستاخیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اس 2.5 منٹ کی زندگی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور وہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس زندگی کی اہمیت اس وقت جب آپ کی آنکھ بند ہو، میری آنکھ بند ہو۔ یہی اپنے رشتہ دار جو آپ کو بڑا کہتے ہیں، مجھے بڑا کہتے ہیں، آپ کو بڑا کہتے ہیں، مجھے بڑا کہتے ہیں، یہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان رکھ کر آ جائیں گے، پھر یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو آپ کی اور میری قبر پہ آئیں گے، صرف مٹی کے ساتھ وہ گارا بنا کر مٹی کو لیپا لگا کر واپس چلے جائیں گے۔ ان کے پاس وقت نہیں ہوگا یہ تیری اور میری قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ سکے، ان کے پاس وقت نہیں ہوگا یہ تیرے میرے لیے صدقہ خیرات اور عطیات کر سکے، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے۔ اس دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کیجئے، آخرت کو بنائیے، اپنے رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ حضور کی زندگی جس کے پاس ہے وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔